السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واشیاعہ ومحبیہ وامتہ، خصوصا على وائس کمالہ غوثنا الغوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی وسیدنا معین الدین حسن سنجری اجمری وسیدنا ابو الحسن علی الشاذلی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی 48 ورس کی تیسری نشست ہیں اس تفسیر کے متعلق۔ چونکہ بیچ میں رمضان آ گیا تھا، کچھ ایسے بزرگ حضرات کا حکم بھی تھا کہ میں رمضان اور اس کے متعلق عرض کروں، اس لیے میں ایک مہینہ میں خاص طور سے رمضان کے لیے ہی اس کی تفسیر اور آیات جو رمضان کے متعلق ہوں یا روزے کے متعلق ہوں یا شب قدر کے متعلق ہوں یا زکوٰۃ کے متعلق ہوں، میں اسی ضمن آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ انشاءاللہ اب یہ آیت جو ہم نے 48 ورس کو ایک مقام پر جو تفسیر چل رہی تھی اس کی ایک تیسری نشست ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے کسی ایسے شخص کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی جسے اذن الہی حاصل نہ ہوگا، اور نہ اس کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ امر الہی کے خلاف ان کی مدد کی جا سکے گی۔ تو یہ آیت کریمہ کا ہم عرض کر رہے تھے، جس میں عرض کیا تھا کہ واتقوا یوما لا تجزی، یعنی یومن یعنی اس دن سے ڈرو، یعنی کہ وہ دن قیامت کا دن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پیشی میں جانے والے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہونے والی ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگاہ فرما رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی جان کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکے گی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیء، کسی چیز کا، اور پھر ہم نے عرض کیا تھا ولا يقبل منها شفاعۃ، اور کوئی کسی شخص کی سفارش قبول کی جائے گی جسے اذن الہی حاصل نہ ہو۔ سبحان اللہ، یعنی اس دن شفاعت بھی اسی کی قبول کی جائے گی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آلریڈی آتھرائز کیا ہو، اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اجازت دے دی ہو، جیسا کہ قرآن آیت الکرسی کا ایک حصہ ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے یا سفارش کرے یا کسی کو نفع دے یا انٹرسیڈ کرے یا کسی کی مدد کر سکے بغیر اللہ کی اجازت کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت یافتہ آتھورائزڈ معزون جو ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے رکھا ہے، مقام عطا فرمایا ہے، جیسے انبیاء اکرام ہیں، اولیاء اکرام ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہے، اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی جو ذات ہے، سب سے پہلے جو شفاعت کا دروازہ جن کے ذریعے سے کھلا جائے گا، وہ ذات پاک مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ہم نے اس کے متعلق عرض کیا تھا، اور کافی احادیث آپ کے سامنے میں نے پڑھ کر سنائے تھے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں۔ اب آئیے اسی کو تھوڑا سا ایک اور کنٹینیو کرتے ہیں، اس کے تسلسل کو جاری رکھتے ہیں۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی جسے اذن الہی حاصل نہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن جو سفارش ہوگی یا کوئی کسی کو نفع دے گا تو وہ مومن کو ہی نفع دے گا، کسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب و شفاعت ہو وہ کافروں کے لیے کام نہیں آئے گی، اگر صرف اور صرف مومنین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔
جیسا کہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انا فرطکم علی الحوض، میں تمہارے لیے انتظام کرنے والا ہوں گا حوض کوثر پر، یعنی پریڈیسیسر ہوں گا میں، کہ میں تمہاری مدد فرماؤں گا. اور اسی طرح قرآن پاک کی آیت سے اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ حتیٰ کہ یعنی جو کچے بچے ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی جو وفات پا جاتے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقام رکھیں گے کہ وہ شفاعت فرمائیں گے اپنے ماں باپ کی. جیسا ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1608 حدیث ہے، ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساقط بچہ ان السقط لیراغم ربہ، ساقط بچہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا، یعنی مسکیریڈ فیٹس جو ہوگا will plead with the Lord، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا. الفاظ مراغمہ یراغمہ کے الفاظ ہیں، یعنی جھگڑا کرے گا، یعنی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام دے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے باک ہو کر، کیونکہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا تھا کہ جب دنیا میں آیا وہ اس کو رسپانسبلٹیز ملنے سے پہلے وہ وفات پا گیا. تو بہرحال وہ ایک مقام ہے کیونکہ رسپانسبلٹیز یعنی مکلف ہونے سے پہلے، اور مکلف جب پوبرٹی پہ جب جوان ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرائض اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر کچھ نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی کا اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر چھوڑے گا تو اس پر اس کا کوئی وبال نہیں. بہرحال حدیث سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اللہ سے جھگڑے گا، عرض کرے گا، ریکویسٹ کرے گا. جب وہ اس کے والدین کو جہنم میں ڈالے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کے والدین کو جہنم میں ڈالا جائے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمان جاری ہوگا، فیقال، کہا جائے گا، ایھا السقط المراغم ربہ ادخل ابویک الجنہ، رب سے جھگڑنے والے ساقط بچے جو اپنے والدین کو جنت میں داخل کر. سبحان اللہ، کیا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کیا، کیا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو اسی لیے ہم جب ہمیں جو بڑے ہوتے ہیں جو انتقال کر جاتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں. لیکن جب نابالغ بچہ اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کے دعا کے الفاظ ہی کچھ اور ہوتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اور احادیث میں ہے کہ یہ دعا کیا جائے، اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے پہلے سے جا کر انتظام کرنے والا بنا دے، فرط بنا دے. اللہ اکبر means who precedes us to make arrangement for us، اور سبحان اللہ، وجعلہ اجرا وذخرا، اور ہمارے لیے اجر بنا، بہترین اور ذخیرہ بنا، وجعلہ لنا شافعا مشفعا، اللہ اکبر، اور اس کو سفارش کرنے والا اور سفارش قبول کیا جانے والا بنا دے، کہ وہ اس کی سفارش، اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اس کو قبول کرنے والا بنا دے. سبحان اللہ. تو بہرحال قیامت کے دن انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء اور بچے شفاعت کریں گے، لیکن دروازہ سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے. جیسا کہ میں نے پچھلے اس کی تفسیر میں نے وہ احادیث آپ کے سامنے پیش کیے تھے. اور آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک بھی ہے کہ جہنم سے وہ بھی نکل جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا. سبحان اللہ. ان ذرا برابر بھی ایمان ہو تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے کرم سے، فضل سے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور ان کی شفاعت کے طفیل میں وہ جہنم سے چھٹکارا پائے گا اور جنت میں چلا جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح ہمیں جاننا چاہیے، اسے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جو آیت کا جو ولا یقبل منها شفاعت میں یہ ہے کہ قیامت کے دن کافر کو نہ کوئی کافر نفع پہنچا سکے گا اور نہ کوئی مسلمان
اس کو نفع پہنچا سکے گا. اس دن شفاعت صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، جیسا کہ دیگر آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے. اور ہمیں یہ بات یاد بھی رکھنا چاہیے کہ شفاعت کی امید پر گناہ نہ کریں. استغفر اللہ. ہم گناہ اس کے معنی یہ نہیں کہ ہمارے پاس انشورنس ہے تو ہم جا کر ہم اپنے ہاتھ پاؤں توڑوا لیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں. ہم یعنی کوئی اسپیشلسٹ کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی ارے بڑا اچھا ڈینٹسٹ ہے، چلو ہم اپنے دانت توڑ لیں. تو اس اچھے ڈاکٹر کی امید پر ہم اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں. تو بہرحال یہی چیز آپ سے عرض کرنا تھا. اب آئیے ایک بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ سادات کرام کا تعلق سیدنا علی مرتضیٰ حضرت فاطمہ سے ہے، اور حضرت علی کے جو والد ہیں حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ہمارا رجحان بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بے شک ایمان پر اس دنیا سے فوت فرمائے. لیکن اس کے متعلق 3 گروہ ہیں. ایک گروہ جو کف لسان کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی ان کے ایمان کے متعلق ہم سے سوال کیا نہیں جائے گا تو ہم اس پر ہم کچھ بحث نہیں کریں گے، ہم بلکہ خاموش رہیں گے. ایک ہے جو بہت ہی دھڑلے کے ساتھ ان کو کافر کہتا ہے اور کہتا ہے کہ الحمدللہ ابی طالب کا کفر ثابت ہو گیا، ایک بہت ہی آگے بڑھ گیا. اور ایک ہے جو سادات کرام کا ہے اور صحیح عقیدے والے جو سنی حضرات ہیں ان کا ہے کہ وہ حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے تعلق سے دلائل بھی دیتے ہیں اور ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی بے شک وہ مومن تھے. تو اس کے متعلق کافی میں انشاءاللہ عرض کروں گا. لیکن جو حدیث میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، جس کو امام بخاری جس کی حدیث نمبر ہے 6208 اور امام مسلم نے حدیث نمبر 209 اور 408 میں یہ حضرت عباس سے نقل کیا کہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم هل نفعت ابا طالب بشیء، کہ آپ نے حضرت ابی طالب کو ان کے وفات کے بعد کوئی فائدہ پہنچایا؟ تو آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یعنی پھر اس کے بعد کہا گا فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوتُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، اور آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، یعنی وہ حضرت ابی طالب آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں پر غصہ ہوا کرتے تھے، یعنی پروٹیکٹ کیا کرتے تھے، کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی پروٹیکٹ کیا کرتے تھے. تو آقا جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نام ہوا فی ضحضاء من نار، کہ وہ فرمایا ہاں میں ان کے لیے نفع دوں گا اور دوزخ میں اس جگہ پر سے جہاں ٹخنوں تک آگ تھی، اللہ اکبر، میں ان کو وہاں سے نکالا ہوں. لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو دوزخ کے نیچے کے طبقے میں رہتے. اللہ اکبر. تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بینیفٹ کیا. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ ولا يقبل منها شفاعت، کہ ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، کفار کے لیے کوئی شفیع نہیں ہے. تو یہ آیت اس سے ٹکرا رہی ہے اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے وجہ سے ان کو کہ عذاب میں تخفیف کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، جیسے سورہ بقر کی 86 آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار کے لیے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، پس نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، یعنی تخفیف نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس آیت سے حدیث ٹکرا رہی ہے اور آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بے شک قرآن کے مطابق ہی ہے ہر وقت. تو یہ آیت میں کوئی تخصص کہتے ہیں کہ عقل کے میں بات آنے والی نہیں ہے کہ حدیث تو میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن جو حدیث ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث کو فیبریکیٹ کیا گیا یا اس کو تحریف کی گئی ہے اس حدیث کریمہ میں. اور صحیح حدیث کا مدار بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ آیت کے مطابق ہو
اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ان کے لیے تخفیف نہیں ہے. اسی طرح حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اس کو بھی امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا، کہ جب آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت ان کے کام آ جائے اور انہیں جہنم میں ٹخنوں تک رکھا جائے گا. اللہ اکبر. جس سے ان کا بھیجا کھولتا رہے گا. یعنی سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد فرمائے اور کفار کا مقابلہ کیا، اور شعیب ابی طالب نے سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد فرمائی، آپ تک کھانا پہنچایا کرتے تھے اور اپنی جان پر سر کھل گئے، اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے آگے رکھا سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اس کا صلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا جن کے ٹخنوں تک ان کو عذاب دیا جائے گا، جس سے ان کا کھولتا رہے گا. جبکہ شفاعت کے معنی یہ ہے کہ ایک دوزخی کو جنتی کر دے. اللہ اکبر. اور کفار کے لیے جب تم اگر کافر کہتے تو یہ حدیث انتہائی بقول مولانا احمد رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان سے ایک انٹرویو لکھی، غالباً القول الجلی شاید وہ کتاب ہے، میں نے بہت پہلے دیکھی تھی، جس میں انہوں نے ان سے سوال کیا گیا تھا بخاری و مسلم کے احادیث کے متعلق. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بخاری اور مسلم کی احادیث قابل حجت نہیں ہے. جب بات آتی ہے حنفی کسی بات کی، کسی مسئلے کی جو حنفی طریق کے مغائر ہو یا اس کے خلاف ہو، تو اس حدیث پر ہم جرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث اس لیول کی نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن جب بات آتی ہے ابی طالب کی تو ہمارا رجحان بدل جاتا ہے، ہمارا طریقہ بدل جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، بخاری میں آیا، مسلم میں آیا ہے. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد فرمائی، اور پھر یہ مشہور کرنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لایا، یعنی بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ کا طویل حدیث میں بالکل شارٹ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی طالب کے پاس ہے، جبکہ ابو لہب اور امیہ وغیرہ لوگ جمع تھے. اور اس کی روایت میں بعد میں عرض کروں گا. بہرحال اس کی روایت کرتے ہیں کون؟ مشہور تابعی سعید بن مسیب رحمہ اللہ، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے مسیب بن حزن. اللہ اکبر. اور جو کہ ایمان لائے ہیں حضرت ابی طالب کے وفات کے 12 سال کے بعد، یعنی سیدنا ابی طالب کے انتقال ہوا ہجرت سے پہلے، ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے، اور یہ ایمان لائے ہیں فتح مکہ کے بعد، اور وہ اس واقعے میں موجود ہی نہیں، ان سے روایت کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات یعنی کفار جمع تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھیے، میں قیامت کے دن آپ کو بچا لوں گا. اور وہ کلمہ نہیں پڑھے اور اسی پر ان کی وفات ہوئی. یہ امام بخاری و مسلم نقل کیا. بلکہ امام بخاری و مسلم سے تقریباً 100 سال پہلے امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو پہلی کتاب لکھی گئی، سیرت ابن اسحاق اس کا نام مشہور تھا. پھر بعد میں وہ ان کے شاگرد ابن ہشام نے اس پر کام کیا، اور پھر وہ سیرت ابن ہشام مشہور ہو گئی، جس کے اندر حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ پیش کیا تو حضرت عباس فرماتے ہیں واللہ یعنی خدا کی قسم اے میرے بھتیجے، میں اپنا کان لگا کے سن رہا تھا، ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، یعنی سیدنا ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ ہل رہے تھے اور وہی پڑھ رہے تھے جس کا تم نے حکم دیا تھا. سرکار نے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا. یہ کہتے کہ انہوں نے نہیں پڑھا تو فیصلہ ہو گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمایا، یعنی خاموشی اختیار کی، اور خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھے اور مومن ہیں. اور سرکار کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت یہ ایمان لا لیے تھے سیدنا ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ چھوٹے ہی تھے. تاریخ میں آتا ہے کہ آپ 8 سال کے تھے یا 10 سال کے تھے یا 6 سال کے تھے یا 12 سال کے، within 12 years. وہ سیدنا ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں شام جا رہے تھے، اور
جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مہار پکڑ لی اور کہا کہ چچا مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں، حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور اپنے ساتھ حضرت آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر چلے. اور وہاں جانے کے بعد ایک بصرہ ایک مقام ہے، وہاں پر ایک راہب تھا بحیرہ جس کا نام تھا، یعنی ایک مونک جو عیسائی پادری تھا، اس سے ملاقات ہوئی. طویل واقعہ ہے اس کا، اس کو آپ سیرت میں پڑھ سکتے ہیں. اس نے حضرت ابی طالب سے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں یہ اس نے دعوت دی وغیرہ ایک واقعہ تھا. بہرحال مختصر یہ کہ ایک جھاڑ پر ٹیک لگا کر آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور جس شان سے تھے کہ آپ پر ابر سایہ کیا ہوا تھا اور آپ کا کہیں سایہ نہیں پڑ رہا ہے، اور وہ جانتا تھا اور علامات نبوت کو پہچانتا تھا. وہ دیکھ کر اس نے حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا تھا کہ تم اپنے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آقا حضرت ابی طالب نے فرمایا کہ میرا بیٹا ہے. کہا نہیں، تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایک نبی معلوم ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو تب انہوں نے کہا ہاں اس کے ماں باپ نہیں ہیں، یتیم ہے. فرمایا کہ بے شک یہ نبی ہے اور ان کو پروٹیکٹ کرو، ان کی حفاظت کرو. عجب نہیں کہ ان کا قتل کیا جائے جب دشمنوں کو پتہ چلے گا. اللہ اکبر. جب حضرت ابی طالب اپنے کاروبار کے سلسلے میں جو نکلے تھے، آپ پلٹ کر مکے کی طرف تشریف لا لیے اور حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے رہے. اور جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تو کوئی گھر میں کھاتا نہیں تھا حضرت ابی طالب کے. یہ پروٹیکٹ کیا. اور قرآن سورۃ الضحیٰ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اما الیتیم اعوذ باللہ من الضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. جب آپ کو ہم نے یتیم پایا تو راہ دی. اللہ یعنی آپ کو پروٹیکٹ کیا، آپ کی دیکھ بھال کی. سبحان اللہ. بظاہر تو حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن آپ کی یتیمی کا ذکر فرمایا. اللہ اکبر. اور یتیمی اور جو دیکھ بھال کیے، جو کیئر ٹیکر تھے، جو گارڈین تھے دنیا میں کی حد تک، اللہ اکبر، وہ حضرت ابی طالب تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریف فرما رہا ہے سورۃ الضحیٰ میں. تو بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن تھے. اب آئیے جو حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ کہنا کہ تخفیف ہوئی، تو یہ دراصل احادیث ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فیبریکیٹ کیے گئے ہیں. اور یہ ایک سازش تھی بنو امیہ کی، پھر اس کے بعد بنو عباس کی، کیونکہ یہ بنو عباس بنو فاطمہ یعنی حضرت علی کی اولاد سے بہت چڑھتے تھے، کیونکہ ان کی جو عظمت تھی، ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں جو تھی، اس کو گرانے کے لیے، جیسا آج بھی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو نعوذ باللہ کافر کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ. جبکہ قرآن کا تقلبک فی الساجدین اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں الٹتے پلٹتے. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب پاک ہے پورے کا پورے سب کے سب ایمان والے ہیں، یہاں تک کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد کا جو نسب ہے، حضرت فاطمہ سے جو اولاد چلی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے وہ. تو اب حضرت علی کے والد کے متعلق اب یہ بنو عباس جو عباسی خلفاء جو خصوصیت سے جو منصور تھا، جس نے حضرت زید بن زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کروایا، نفس زکیہ کا قتل کروایا، حضرت عبداللہ المحض کا قتل کروایا جو حضرت امام حسن کے پوترے ہیں، اللہ اکبر، سادات کا جو قتل کروایا تھا اس نے بے دردی سے. تو جب اس نے کہا کہ اپنی عزت کیسا کروا لیں، تو تب یہ احادیث کو گھڑایا گیا اس وقت کہ سیدنا ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کی حالت میں مرے. اور ایک خط بھی لکھا تھا اس نے حضرت نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ دیکھو تمہارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چچا تھے، 2 ایمان لائے اور 2 کفر میں مرے. جو 2 ایمان لائے حضرت حمزہ اور عباس تھے، اور عباس میرے جد ہوتے ہیں، اور جبکہ تمہارے جد حضرت ابی طالب جو ہے وہ کفر میں مرے. اسی طرح ابو لہب بھی کفر میں مرا، نعوذ باللہ من ذالک. وہ ایک مہم چلایا، اس میں وہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب ہو گیا. اور اس میں ہمارے حضرات ذرا مسئلے کی نوعیت کو صرف ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھتے ہیں، بلکہ دیکھا جائے اور بقول اور اس پہ ان کے ایمان پر تو حضرت امام جلال الدین سیوطی، حضرت عبدالحق محدث دہلوی، حضرت امام آلوسی اور
اور مولانا احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کے جو بلکہ ان کے والد کے بھی استاد ہیں حضرت سیدنا احمد زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اصل مطالب کیا فی نجات ابی طالب اور کئی کتابیں لکھی. اور اب اس وقت میں نے حال ہی میں ایک مطالعہ کیا تھا کچھ سال پہلے, حضرت علامہ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری کتاب لکھی ہے حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر. اس کا مطالعہ کریں اور تعصب سے ہٹ جائیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں, کیونکہ سادات کرام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جو حضرت علی کی اولاد ہے, جبکہ ان کے پاس دلائل ہیں. جب دلائل آ جائیں, یہ اور بات ہے تم نہیں مانتے تمہاری ہٹ دھرمی ہے, ایٹ لیسٹ کافی لسان تو رکھو. بہرحال عرض کرنا یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو نفع پہنچانے والی حدیث ملتی ہے, جبکہ قرآن شاہد ہے کہ آپ ان کی شفاعت نہیں فرما سکتے ہیں. اور رہا آپ کا اعلان نہیں کرنا, کئی مرتبہ انہوں نے اعلان کیا لیکن چھپانا دراصل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھا کہ بھئی کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے. جس طریقے سے وہ کفار کے پاس بھی بڑی عزت و احترام والے تھے, اگر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ظاہر کر دیتے تو وہ جو عزت تھی ہٹ جاتی اور مسلمانوں پر اور تکلیف اور ستم ڈھائے جاتے. ایسی جیسے کہ فرعون کے دربار میں انہی کے خاندان کا ایک جو شخص ایک ایمان لا لیا تھا حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام پر, اور جب حامان اور فرعون مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا اور ان کے حواریوں کو قتل کرنے کا جب پلان بنا رہا تھا تو بے ساختہ کہہ اٹھا تھا, جیسا قرآن فرماتا ہے قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ, اللہ اکبر. اور فرعون کے گھرانے کا ایک مرد مومن, رجل مومن من آل فرعون, انہی کے گھرانے کا, یکتم ایمان, جس نے ایمان چھپایا تھا, اس نے کہہ اٹھا, کیا کہا, تقتلون رجلا ان یقولوا ربی اللہ, تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے, سبحان اللہ. تو اب یہ ہمیں جاننا چاہیے بعض وقت ایمان چھپانا ضروری بھی ہو جاتا ہے, ایسے حالات ہو جاتے ہیں, آج ہم ایسے ایسے مقامات سے گزر جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کرنے کے لیے لوگ ڈر جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اسی طرح من کفر باللہ من بعد ایمانی, جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, سوائے اس کے جسے انتہائی مجبور کر دیا گیا مگر اس کا دل بدستور ایمان سے مطمئن ہے. اللہ اکبر. تو یعنی حالات ایسے آتے ہیں ایمان چھپانے کے لیے انسان کبھی کلمہ کفر بھی پڑھ دیتا ہے لیکن اس کا ایمان, ایسے آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات مل سکتے ہیں, حضرت عمار کا واقعہ مل سکتا ہے اور کئی صحابہ کا واقعہ ہے. اب بہرحال اب بعض لوگ جو منکر ہے حضرت ابی طالب کے ایمان کے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ارے ان کے عذاب میں اس واسطے تخفیف ہوا جیسا کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہوتا ہے کہ ہر پیر کو اس کو انگلی سے کچھ رطوبت نکلتی ہے, پانی وغیرہ نکلتا ہے جسے پیتا ہے, اور اس کو جیسا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب وہ مر گیا تو کسی کے خواب میں آیا, ان کے خاندان میں سے کسی کے خواب میں آیا. جب پوچھا گیا کیا حال ہے تو کہا بہت عذاب, بہت تکلیف ہوں, لیکن اپنی انگلی بتا اور کہا کہ اس انگلی کے ذریعے مجھے کچھ رطوبت ملتی ہے جس سے مجھے تھوڑا سکون ملتا ہے, اور یہ وہ انگلی ہے جس سے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خوشی کی خبر سویبہ نے سنایا تھا, یعنی ان کی جو لوڈی تھی جو بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا تھا سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ, جب وہ آ کر سنائی تھی تو میں نے اس انگلی سے اس کو آزاد کیا. تو کہنا یہ ہے کہ میرے بھائی یہ تو ایک خواب کا واقعہ ہے, آپ خواب کو آپ حقائق پہ نہیں چسپاں کر سکتے ہیں. اس کے متعلق بڑی سیر حاصل بحث ہے, اور کسی کے خواب میں آنا اور عذاب کی تخفیف ہونا ایک خواب کا واقعہ ہے, لیکن حقائق میں حدیث بتایا جا رہا ہے کہ تخفیف کا ذکر آ رہا ہے. اور ایک مقام پر آقا دو جہاں سرفر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین, یعنی کفار کو شفاعت کنندگان جو شفیع ہیں ان کی شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی. اور ایک مقام پہ حل نفعتا سرکار سے فرمایا گیا تو کہا ہاں میں نفع پہنچایا ہوں فرمائے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بھی ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت صرف اہل کبائر جو بڑے گناہ کرنے والے میری امتیوں کے لیے ہے.
تو تمام چیزیں اس طرف جاتے ہیں کہ کہیں فیبریکیشن ہوا ہے. اس پر میں بہت ہی سیر حاصل بات کر سکتا ہوں، لیکن پھر وہی بات آتی ہے، ضد سے ہٹ جائیں اور کئی فتویٰ اگر ایشو کر دیے تو اس سے رجوع کر لیں اور توبہ کر لیں، کم از کم خاموش ہو جائیں. جیسا کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غالباً مدارج النبوہ میں یا ما ثبت بالسنتہ میں آپ نے حضرت ابی طالب کے کچھ دلائل بھی پیش کیے اور دوسرے بھی احادیث پیش کیے. اس کے بعد کہا کہ ہمیں یہ بھی دلائل ملتے ہیں، دوسرے والے بھی دلائل ملتے ہیں، لیکن سوء ظن سے حسن ظن بہتر ہے. سبحان اللہ. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق ہیں. سبحان اللہ، کیسی پیاری بات فرمائی کہ سوء ظن سے حسن ظن بہتر ہے. حسن ظن رکھو یا کم از کم خاموش ہو جاؤ، اب فتوی بازیاں بند کرو. اور بہرحال افسوس کی بات ہے کہ جب ابوا شریف جایا جاتا ہے جو عاشقان رسول ہے، جیسا میں نے بھی کوشش کی تھی جانے کی، حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ حضرت آمنہ مخدومہ کائنات ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. ابوا شریف جو مکہ اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے جہاں حضرت فاطمہ مدفن ہے، حضرت آمنہ مدفن ہے رضی اللہ تعالی عنہا. ان کی قدم بوسی کے لیے جانے کی خواہش ہوتی ہے، جاتے ہیں تو وہاں پولیس روک لیتی ہے، نعوذ باللہ ایسے ایسے الفاظ کہتی ہے جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے وہ کافرہ کے پاس جاتے ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اگر کافرہ ہوتی نعوذ باللہ تو کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کو محفوظ رکھتے، یا حضرت ابوبکر محفوظ رکھتے، یا حضرت عمر یا عثمان یا علی مرتضیٰ یا امام حسن جب خلیفہ تھے، جب خلافت ختم ہوئی امارت آ گئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بن گئے، خلیفہ نہیں امیر بن گئے، انہوں نے بھی نہیں توڑوایا اس کو. حتیٰ کہ ان کا بیٹا یزید پلید، اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس نے بھی اس کو توڑوایا نہیں. لیکن اب کچھ سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو توڑنے کی مہم چلا رہے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک توفیق نیک ہدایت دے. اور بہرحال یہ اس آیت کی جو تفسیر تھی میں نے آپ کے سامنے مختصر سی عرض کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. سبحان اللہ. اس کی ہم نے تفسیر آج ختم کی ہے. پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم 49 ورڈز کی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفسیر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اگر دوران تقریر یہ تفسیر اگر کوئی غلطی ہو جائے، یا اللہ یہ تو میری اپنی غلطی ہے میرے مالک، اپنے اور ایسی غلطی جو آپ کی نظر میں ہو یا مخلوق کی نظر میں ہو یا میری اپنی نظر میں ہو، اپنے ذمہ کرم پر لے کر معاف فرما دیجئے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں یا رب العالمین. یا اللہ یا رحمن الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.